السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، ما بعد۔ محترم ناظرین، عزیز طلبہ اور خواتین اسلام، آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم لوگ ادغام کے تعلق سے، یعنی گزشتہ ہفتے ہم نے اظہار کا قاعدہ سیکھا۔ اظہار کے قاعدے میں دیکھا کہ حروف حلقی حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، یہ 6 حروف اگر نون ساکن، نون کو سکون ہو یا پھر تنوین ہو، تنوین تینوں تنوین ہو سکتا ہے، تنوین فتحہ، تنوین کسرہ، تنوین ضمہ، یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی ایک حرف آ جاتا ہے تو اس نون کے آواز کو بنا تکلف کیے سیدھے سیدھے اس کی ادائیگی کر دیں گے۔ اس کا تلفظ، نون کا جو تلفظ ہے، نون کی جو آواز ہوتی ہے، اس آواز کو بنا تکلف کیے سیدھے سیدھے اسے اظہار کریں گے، اس کا اظہار کرتے ہوئے پڑھیں گے، نہ کھینچیں گے، نہ چھپائیں گے، نہ وہاں پر آواز کو غنہ کریں گے۔ تو یہ سبق ہم نے گزشتہ ہفتے دیکھا تھا۔ امید ہے کہ آپ لوگ اس سبق کو بخوبی سمجھ گئے ہوں گے۔ آج کا یہ درس دوسرا جو قاعدہ ہے وہی نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ ہے، یہ اسی کے انڈر میں آنے والا اور ایک قاعدہ ہے۔ جیسا کہ ہم نے اظہار دیکھا تھا، ابھی یہ ادغام کے تعلق سے دیکھیں گے۔ ادغام کے اس قاعدے میں بھی، یعنی ادغام کا جو تجوید کا جو قاعدہ ہے، اس میں بھی نون ساکن اور تنوین کا دخل ہے، نون ساکن اور تنوین کی مداخلت ہوتی ہے۔ تو اس ادغام کے اس قاعدے کے اندر آپ کو غور کرنا پڑے گا، وہاں پر جہاں نون سکون ہو اور تنوین ہو، اس کے بعد اگر ادغام کے حروف آتے ہیں تو وہاں پر نون کو غنہ کر کے پڑھا نون کو چھوڑ کر کے نون کی آواز کو ناک میں غنہ کرتے ہوئے دوسرے حروف سے ملا کر پڑھنا پڑتا ہے، یعنی نون کو مکمل سے نہیں چھوڑا جاتا، نون کی آواز کو ناک میں غنہ کیا جاتا ہے، ناک میں دبایا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جو نون ساکن اور تنوین کے بعد جو حرف آتا ہے اس سے جوڑ کر پڑھا جاتا ہے، نون کو مکمل طور سے چھوڑ دیا نہیں جاتا، تو نون کو بہرحال غنہ کر کے، یعنی ناک میں دبا کر کے، ناک میں چھپا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ بہرحال آئیے ادغام کے کیا حروف ہیں یہ پتہ کریں۔ تو ادغام کے کل 6 حروف ہیں، ادغام کے کل 6 حروف ہیں۔ یہاں پر 4 کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، مکمل 6 حروف ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون، جس کا مجموعہ کچھ اس طرح بنتا ہے، یرملون۔ آپ کے یاد دہانی کے لیے، آپ کو آسانی کے لیے، آپ کے ذہنوں میں اسے بٹھانے کے خاطر اس 6 حروف کے اس مجموعے کو یرملون کہا جاتا ہے۔ یرملون میں یا، را، میم، لام، واو، نون، ان 6 حروف کا مجموعہ ہے یرملون۔ تو اس میں سے 4 حروف ادغام کے دو پہلو ہیں، ادغام بالغنہ، ادغام بلا غنہ، ادغام بغنۃ، ادغام بغیر غنۃ، اس طرح کہتے ہیں۔ ادغام جو غنے کے ساتھ ہوتا ہے اس کے 4 حروف ہیں۔ ادغام جہاں پر غنہ ہو کیا جاتا ہے، ناک میں نون کی آواز کو چھپا کر کے دوسرے حروف کے ساتھ ملا کر کے پڑھا جاتا ہے، نون کی آواز کو غنہ کر کے
یعنی ناک میں اس کی آواز کو غنہ کرتے ہوئے دوسرے حروف کو ملا کر پڑھا جاتا ہے، تو وہ 4 حروف میں یہ ممکن ہوتا ہے، غنہ ممکن ہے۔ اور وہ کون سے حروف ہیں؟ وہ ہیں یا، واو، میم، نون۔ اس کا مجموعہ بنتا ہے یومن۔ آپ کے آسانی کے لیے، آپ کے ذہنوں میں بیٹھنے کے لیے اس کا مجموعہ بنایا گیا ہے۔ ایک لفظ اس میں، ایک کلمہ اس میں بنایا گیا ہے، وہ ہے یومن، یا واو میم نون، یومن۔ تو یا، واو، میم، نون، یہ 4 حروف اگر نون ساکن تنوین کے بعد آ جاتے ہیں، یا واو میم نون میں سے کوئی بھی ایک حرف، تو یہاں پر ادغام بالغنہ ہوگا، ادغام غنے کے ساتھ ہوگا۔ جیسا کہ یہاں پر الگ الگ سبق دیا گیا ہے، پہلے یا کی مثال دے رہے ہیں، آئیے پڑھ کے دیکھیں۔ ادغام یا، ان یؤتا، تو ادغام یعنی غنہ کے ساتھ، یعنی ناک میں اس نون کا جو تلفظ ہے، نون کی جو آواز ہے، وہ ناک میں گھومتی ہے، گھومنے کی وجہ سے اسے غنہ کہتے ہیں۔ ان یؤتا من یعمل، غنہ کی کریں اور تھوڑا دبائیں۔ من یوم، من یقول، وجوہ یومئذ، ان یشاء۔ تو ادغام واو کی مثال دیکھیں، اس کو مشق کریں، گھر میں بیٹھ کر کے اسے پڑھ کر دیکھیں، تبھی جا کر کے آپ کو اس کے تعلق سے تھوڑی مشق بھی ہو جائے گی، تھوڑا اس کا تجربہ بھی ہو جائے گا کہ ادغام کو کس طرح ادا کیا جاتا ہے، کیسے تلفظ کا تلفظ ہوتا ہے اور اسے کیسے پڑھا جاتا ہے۔ تو اس کو گھر میں آپ پڑھتے رہیں، قرآن جب کھولیں تب پڑھتے وقت یہ تمام رولز، یہ جو قواعد ہیں تجوید کے، وہ تمام کو آپ کے تلاوت میں چسپاں کریں، اسے وہاں پر ڈھالیں اور پڑھنے کی کوشش کریں، تبھی جا کر کے آپ کے قرآن میں تجوید اور مخارج کا قواعد جو ہے نا، آپ اس میں لاگو کر سکتے ہیں۔ جی، آئیے ادغام واو کی مثال پڑھیں۔ الہا واحدا، الہا واحدا، رحیم ودود، رحیم ودود، ان وہبت، ان وہبت، من ورائہم، من ورائہم، جنات وعیون، جنات وعیون، من وعد، من وعد۔ آئیے آپ ادغام میم کی مثال پڑھیں۔ ادغام یا ہو گیا، ادغام واو ہو گیا، یومن میں 2 حروف کے مثالیں ہم نے دیکھ لیے۔ آئیے تیسرا حرف جو ہے ادغام میم سے جو ادغام ہوتا ہے اس کے تعلق سے اس کی مثالیں پڑھیں۔ رسول من اللہ، رسول من اللہ، صراطا مستقیما، صراطا مستقیما، عمن، عمن، خیر من، خیر من، من مثلہ، من مثلہ۔ آئیے ادغام بالغنہ کی جو آخری مثال ہے اسے دیکھیں۔ ادغام نون کی مثال، من نبی، من نبی، نورا نہدی، نورا نہدی،
من نعمت من نعمت لمن نريد لمن نريد فمن نكث فمن نكث من ناصرین من ناصرین. تو یہ رہا آپ کے سامنے ادغام بالغنہ کی 4 جو حروف ہیں یومن، ان کے مثالوں کے ساتھ ہم نے ان کو مشق کیا، اس کو دیکھا، اس کو سمجھنے کی کوشش کی. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس کے تعلق سے آپ کو وضاحت ہو گئی ہوگی، سمجھ میں آ گیا ہوگا. آئیے اب ادغام بلا غنہ، یعنی جہاں پر غنہ نہیں کیا جاتا، ادغام تو کیا جاتا ہے. ادغام یعنی ایک حرف کو جو نون ہے، نون سکون اور تنوین کے اندر جو نون کا جو تلفظ ہوتا ہے اسے چھوڑ کر کے دوسرے حرف کو جا کے ہم ضم کرتے ہیں، یعنی جا کے ملتے ہیں، تو نون کو چھوڑ دیتے ہیں، دوسرے حرف کے ساتھ ملا دیتے ہیں، تو اسی کو ادغام کہا جاتا ہے. تو یہاں پر غنہ نہیں کیا جائے گا، نون کو ناک میں دبایا نہیں جائے گا. آئیے بلا غنہ کی، یعنی غنہ کے بغیر کیسے پڑھا جاتا ہے، اس کے حروف کیا ہیں، وہ آئیے دیکھیں گے. ادغام بلا غنہ کی کے 2 حرف ہیں، 2 حروف ہیں، ایک ہے را، دوسرا ہے لام. تو اس کو ان 2 حروف کو ادغام بلا غنہ کے حروف کہا جاتا ہے، را اور لام. آئیے اس کا مشق کریں. پہلے ادغام را کی مثال پڑھیں. محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ. یہاں پر نہ ہم نے غنہ کیا اور نہ ہی نون کا تلفظ جو ہے اسے ادا کیا. نون کا بالکل سے اس کا جو تلفظ ہے وہاں یہاں پر وہ کیا ہو گیا، چھوٹ گیا ہے، اس کو نہیں ادا کیا گیا، اسے مکمل طور پر چھوڑ دیا گیا ہے. محمد الرسول اللہ من ربک، من ربک. یہاں پر دبایا بھی نہیں جائے گا، جس طرح کے غنہ کے اندر غنہ بھی کیا جاتا ہے اور تھوڑا اسے دبایا بھی جاتا ہے، وہاں پر تھوڑا کھینچ کر بھی کہا جاتا ہے. یہاں پر ویسے نہیں ہوگا، فوری طور پر پڑھا جائے گا. رؤوف الرحیم، رؤوف الرحیم. عیشۃ راضیۃ، عیشۃ راضیۃ. ادغام لام کی مثال دیکھیں. من لدنہ، من لدنہ. کل لہ، کل لہ. یکل لہ، یکل لہ. رزقا لکم، رزقا لکم. اف لکم، اف لکم. من لبن، من لبن. تو یہاں پر نون سکون اور تنوین کے بعد اگر ادغام کے حروف آ جاتے ہیں تو نون کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کے بعد کا جو حرف ہے یعنی ادغام کے جو حروف ہیں اس سے ملا کر پڑھا جاتا ہے. تو ادغام کی 2 قسمیں ہو گئیں، ادغام بالغنہ اور ادغام بلا غنہ. تو ادغام بالغنہ میں 4 حروف ہم نے دیکھے. پہلے ادغام کے حروف ہم نے ان کے تعلق سے پڑھا کہ ادغام کے 6 حروف ہیں، اس کا مجموعہ بنتا ہے یرملون. اور ان 6 حروفوں میں سے 4 حروف ادغام بالغنہ کے ہیں، جس کا مجموعہ ہے یومن. اور اسے الگ الگ دیکھا جائے تو یا واو میم نون بنتا ہے. وہ 4 حروف ادغام بالغنہ کی مثال، ادغام بالغنہ کی قاعدے کے اندر آنے والے 4 حروف ہیں. اس کے بعد ہوتا ہے ادغام بلا غنہ. ادغام بلا غنہ کے اندر آپ کو 2 حروف ملتے ہیں، را اور لام. تو یہ دونوں بلا غنہ کے اس قاعدے کے اندر آتے ہیں، اور اس کے اندر نون کو مکمل طور پر چھوڑ دیا جاتا ہے،
اور جس کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اسی کو ڈائریکٹ سے اسی کو سیدھے سیدھے نون کے بغیر تلفظ کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ملا کر کے جوڑ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ رہا ادغام کا سبق، جو کہ آپ لوگوں کو بخوبی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ امید ہے کہ آپ لوگ ان اسباق کا مشق کرتے ہوں گے اپنے گھروں میں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا، تجوید کے یہ تمام قاعدے آپ کے ذہن میں بیٹھ گئے ہوں گے، اور قرآن کو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تجوید و مخرج کے قواعد کے ساتھ، تجوید کے تمام احکامات کے ساتھ آپ لوگ قرآن پڑھ رہے ہوں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اس علم میں برکت دے، اور آپ کے دینی جذبے کو، اس تڑپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور زیادہ کرے، بڑھائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔